یہاں خبر دیں آپ کو، ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے تاحال کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے یہ اچھی خبر ہے اور ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا وفد پھر جو ہے وہ پاکستان آئے گا، جس میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور دیگر جو ان کے وہاں کے اہلکار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جبکہ ایرانی وفد کو قائل کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایران کی جانب سے تاحال کوئی رسپانس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ سیز فائر میں بھی انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی اور کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی قیادت کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جس طرح سے سیز فائر میں جو ہے اس کا ڈیوریشن تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تو اس میں ایکسٹینشن دے دی گئی اور پاکستان کی جانب سے بھی دونوں طرف سے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو جائے۔ اب یہ امریکی صدر کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے نیو یارک پوسٹ سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے یہ اچھی خبر ہے، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے، لیکن انہوں نے نیول بلاکیڈ کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے یہی ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں امریکہ کی جانب سے نیول بلاکیڈ بھی کیا گیا ہے، جس کا ظاہر سی بات ہے ایران کی معیشت پر اور اقتصادی طور پر جو ہے وہ براہ راست اس کا اثر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی مذاکرات جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، سفارتکاری ہو رہی ہے، سہولت کاری اور کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایرانی قیادت سے بھی رابطے کر رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے تاحال کوئی اس پر کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا۔ ڈیفینیٹلی جب بھی امریکی صدر کی جانب سے کوئی اس طرح سے پوسٹ سامنے آتی ہے یا کوئی بیان دیتے ہیں تو ایران کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایران کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی اس حوالے سے رسپانس سامنے آئے گا۔ تو امریکی صدر کی جانب سے نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ فوج کو ہدایت کی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے، فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ تو ان کا امریکہ کی جانب سے یہ پلان بی بھی ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر پلان بی یہ ہوگا کہ بہت سارے بم پھٹیں گے۔ یہ امریکی صدر کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی، جس کا رسپانس ایران نے اس طرح سے دیا کہ دھمکیوں میں مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایران جو ہے وہ بھی مکمل تیاری کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس میں پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور اسلام آباد میں اس حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ کہ امریکی وفد جو ہے وہ آج یا کل میں آ جائے گا، اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی پاکستان کی جانب سے کافی کوششیں کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایفرٹس کی گئی، بات کی گئی، اور فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی جو ہے وہ کافی کوششیں کی گئی، جس پر سیز فائر میں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ تو امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات جو ہیں وہ جمعے کے روز ہو سکتے ہیں۔ فوج کو ہدایت کی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے، فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے عبداللہ گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے صدر ٹرمپ میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جمعے کے روز ہو سکتے ہیں، اچھی خبر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے نیول بلاکیڈ کے حوالے سے تو اپنا بیان نہیں بدلا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب تک کہ یہ بات میچور نہیں ہوگی, جب تک کہ اسماعیل بقائی صاحب کی جانب سے جنہوں نے مذاکرات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا, جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ ایران کے, جب تک کہ ان کی جانب سے یہ بات نہیں آئے گی تب تک میرے خیال میں اس کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ سیز فائر کی بندش کے حوالے سے جو اس میں توسیع ہوئی غیر معینہ مدت تک کے لیے پاکستان کے کہنے پر, یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن دوسری جانب ایران کا یہ کہنا کہ سیز فائر ضرور ہوا ہے, لیکن ایران نے اس کے اندر اپنی جو کنسنٹ ہے وہ نہیں شو کی, یعنی کہ ایران کی جانب سے یہ سیز فائر کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ان کے پورٹس کے اوپر آپ نشانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امریکہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, اور مذاکرات جو ہیں وہ دھمکیوں کے سائے میں ممکن نہیں ہوتے. اس وجہ سے جب تک کہ ان کے 12 آدمیوں کو ریلیز نہیں کیا جائے گا ایران کے, جن کی شپ کو قبضے میں لیا گیا, بدلے میں تقریباً 15 ناٹیکل مائل کے دوری سے ایران نے بھی لگتا ہے کہ امریکہ کے جو ابھی رپورٹ انکنفرمڈ آ رہی ہے میرے پاس, اس میں 2 امریکن ویسلز کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران سیز فائر کے اوپر فی الحال جو ہے وہ ویسے ہی ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے امریکہ کر رہا ہے. انہوں نے بندش جاری رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, روزانہ اپنے بیان کو دن میں 25 دفعہ تبدیل کرتے ہیں. تو ایران کہاں جائے؟ ظاہر ہے میرے خیال میں مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ, مجھے پر امید ہوں اسی ہفتے ہوں گے, لیکن اس صورت میں ہوں گے جب امریکہ جو ہے وہ سب سے پہلے بندش ختم کرے گا اور سیریس ہو کے اسرائیل کے تسلط سے باہر آ کے مذاکرات جب کرنا چاہے گا, میرے خیال ہے ایران ان کے لیے جو ہے وہ خوش آمدید کہے گا. اچھا عبداللہ گل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ناکہ بندی ختم کر دے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایران کی جانب سے مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر ناکہ بندی ختم ہوتی ہے تو کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو امریکہ جو ہے وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے, صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, اچھی ڈیل چاہتے ہیں, بری ڈیل نہیں چاہتے. نہیں, صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جلدی نہیں ہے. میرے خیال میں وقت ہی تو ہے جو امریکہ کے پاس نہیں ہے, اور ایران کے پاس وقت ہے جس کی میرے خیال میں ان کے پاس بہتات موجود ہے. صدر ٹرمپ ہیں جو گھڑی دیکھ رہے ہیں اور وقت جو ہے وہ ایران گزار رہا ہے. اس سے جو خطے کے اندر صورتحال پیدا ہو رہی ہے, دنیا معیشت جو ہے وہ ادھر کے رہ گئی ہے. 30 ممالک کا اکٹھ یورپ میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ دنیا کنسرنڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. امریکہ کے اندر پولز 73% ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ کے مخالفت میں چلے گئے ہیں. کون سی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے؟ ان کو جلدی نہ ہوتی تو وہ بار بار ٹویٹ کیوں کر رہے ہوتے؟ صدارتی سارے کام چھوڑ کے سارا دن وہ بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر کام کرتے ہیں. اللہ کرے کوئی جا کے ان کا پیچھے انٹرنیٹ کا بٹن بند کر دے. یہ مذاکرات تو میرے خیال میں 2 گھنٹے میں طے ہو جائیں گے اگر ان کا انٹرنیٹ بند ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹک ٹاکر سوچ سے باہر آنا پڑے گا اور ایک صدر بن کے سوچنا پڑے گا. اچھا عبداللہ گل صاحب, وہ ساتھ میں یہ بھی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو بہت سارے بم پھٹیں گے. تو ایک تو وہ ڈیل میں بھی وہ کوشش کریں گے کہ ان کی مرضی کی جو شرائط ہیں اسی پر ایران جو ہے وہ ایگری کر لے. تو دوسرا, اگر ایران جو ہے وہ اس کی جانب سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے فردر جا کے اٹیک کر سکتا ہے, دوبارہ آپریشن شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کر لیں نا جی, بم پھاڑ کے دیکھ لیں. پہلے بم پھاڑے تھے نا, پھر کیا ہوا؟ اور نیوکلیئر کریں گے, نیوکلیئر کر کے دیکھ لیں. جاپان کے اندر انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے اندر 2 بم گرائے تھے. نتیجہ کیا نکلا آپ مجھے بتائیے. کیا جاپان آج پہلے سے زیادہ طاقتور ملک بن کے نکلا ہے یا کمزور؟ تو جاپان تو کمزور نہیں ہوا, جاپان تو مضبوط ہو کے آیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں یہ اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے لوکل لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جنگ جیت گیا ہوں. دنیا کو معلوم ہے, سب کو پتہ ہے کہ دنیا کو بیوقوف نہیں ہے, اور نہ ہی دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے دور ہے, ہر چیز پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جنگ امریکہ گراؤنڈ کے اوپر ہار چکا ہے,
اور مذاکرات کا اب اعصاب کا دار شروع ہے. اعصاب کی عبداللہ جنگ گل ابھی صاحب جاری ہے. گراؤنڈ کے اوپر تو ہار چکا ہے، پانی میں بھی ہار چکا ہے. اب اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پنشمنٹ کے طور پر ایران کو انہوں نے نیول بلاکیٹ تو کیا ہے، لیکن یہ فزیکلی اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپن نہیں کروا سکے. اسٹریٹ آف ہارمز نہ کبھی امریکہ کے کنٹرول میں تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، اور اب تو صرف ایران کے کنٹرول میں رہے گا. یہ بات بھی آپ میری لکھ لیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کو یہ سمجھ آ گئی ہے. اس جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، لیکن اب آبنائے ہرمز کو بند کس نے کیا؟ امریکہ نے. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ اب امریکہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آبنائے ہرمز سے جائے گا نا، تو پھر کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ ایران کے کنٹرول میں ہوگی. اور ایران کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو 100 نیوکلیئر بموں سے بہتر ہے، اور اب تو ایران اس کو نہیں چھوڑے گا. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ سمندری سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 بحری بیڑے انہوں نے بھیجے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں ہیں وہ بحری بیڑے جن کو یہ لے کے آئے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے؟ ہر جگہ دھمکی، ہر جگہ الزام چلتا نہیں ہے. کبھی کبھی ہر بل میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، کسی میں سے آ کے جو ہے نا وہ آگے ڈنگ بھی لگ جاتا ہے. ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب، ایک تو پانی کے علاوہ بھی اگر جغرافی کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی ایران کو فیور کرتی ہے. اس سے لگتا بھی ہے کہ اسی وجہ سے بھی انہوں نے پانی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ کی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کو دیکھ لیں، پرشین گلف میں بھی ہم اگر دیکھ لیں تو یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہم ان کی یہ سمجھتے ہیں. اب انہوں نے جو باب المندب جو ہے بند کرنے کی دھمکی دی ہے، اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، باب المندب اگر بند ہو گیا نا تو پھر تو جو رہا سا بیڑا غرق ہے وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے، اور ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، حوثیوں کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. 2023 سے لے کے 2024 تک امریکہ کے 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا باب المندب کے اندر، اور یہ حوثیوں نے کیا تھا. گو کہ امریکہ اس کو ڈینائی کرتا ہے. امریکہ کہتا ہے نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن دنیا کو معلوم ہے کہ نقصان ہوا تھا. اور ان کے بحری بیڑے پھر وہاں سے 9-2-11 ہو گئے تھے. اور ایران اس کو کبھی فورگو نہیں کرے گا. ایران کے پاس اگر ایک میزائل یا ایک شاہد کامکازی ڈرون بچ گیا تو وہ باب المندب اور یہ جو کیا اس کا نام ہے آبنائے ہرمز، یہ وہ نہیں کھولنے دیں گے. یہ بات تو طے ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اب ایک بوڑھے ہیرو کی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کا کردار ہیرو کے طور پر تو نہیں، لیکن البتہ ہیرو کے باپ کے طور پر ضرور قبول کر لیا جائے گا. اچھا عبداللہ گل صاحب، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا تھا جس میں عرب وزرائے خارجہ نے ہٹ جانے کا بھی مطالبہ کیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے بھی ایران جنگ کے اخراجات کا مطالبہ کیا تھا عرب ممالک سے کہ وہ ادا کریں. پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے یہ بات کی تھی. دوسری جانب ایران بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہرجانہ جو ہے وہ دیا جائے. تو ایسا کچھ سسٹم ہوگا جس میں یہ ہرجانہ وغیرہ کچھ اس میں ہو جائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک ہرجانے کا ہے، ماضی کا تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے ایک پین ایم جہاز تھا، پین ایم امریکن ایک ایئر لائن تھی، پین امریکہ، اس کا ایک جہاز لیبیا میں گرا دیا تھا. اس کیس کو کہا جاتا ہے لاکر بی کیس. لاکر بی کیس کے اندر انہوں نے پھر بلینز آف ڈالر لیبیا سے لیے تھے کہ جناب ہمارا یہ کمپنسیشن آپ ادا کریں. امریکہ نے یہ کہا تھا. تو قانون تو امریکہ نے بنایا ہے، تو ابھی ہرجانہ ادا کرے. اچھا، ہرجانہ ادا شاید کرنے $270 بلین وہ کہہ رہے ہیں، تو چلیں ہرجانہ شاید وہ نہ ادا کر پائیں، لیکن کیا کریں گے؟ سینکشن اٹھائیں گے. تقریباً 3600 ڈفرینٹ ٹائپ آف کی سینکشنز ان کے اوپر لگائی گئی ہیں، اور اس کے باوجود ایران سروائیو کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں سلام ہے ایسی قوم کے اوپر. دوسری بات، جہاں آپ نے عرب لیگ کا بات کہی ہے اور آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، ون ورڈ فار دیم، لوزرز کانٹ بی چوزرز. بات ختم. اچھا عبداللہ گل صاحب، پاکستان کے ایفرٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے سیز فائر کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس میں ایکسٹینڈ کی، اور ٹرمپ نے خاص طور پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کی قیادت کے کہنے کے حوالے سے انہوں نے اس میں ایکسٹینشن دی ہے. تو پاکستان کی دونوں جانب سے ایفرٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی کاوشیں صدق کے دل سے ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس کے اندر سچائی ہے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ 2 ممالک جنہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں
ان کے اندر درمیان میں بیٹھ کے حقائق کے اوپر مبنی، سچائی کے اوپر مبنی ایک ایسا ڈرافٹ سامنے لایا جائے جس پہ دونوں لوگ جو ہیں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایگریمنٹ ہو جائے. اور پاکستان کی یہ کاوشیں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھیں. یہ 12 اپریل کو ہی معاہدہ طے پا چکا تھا، لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سفلا جو رویہ ہے اور میرے خیال میں انتہائی جس کو میں یہ کہوں گا کہ غیر سفارتکاری کا عمل انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ فی الحال تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مجھے وزیر خارجہ کے طور پر زیادہ نظر آ رہے ہیں بجائے صدر کے، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ امریکہ کا صدر تو بہت مضبوط آدمی ہوگا اور وہ بہت مصروف آدمی ہوگا کیونکہ وہاں صدارتی نظام حکومت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ویلیاں مارتے ہوں گے، سارا دن 37 ٹویٹ کر رہے ہوں گے، ٹی ویوں کو انٹرویو دے رہے ہوں گے، خبروں کی زینت بنے ہوں گے اور اپنے ہی ٹویٹ کو دوبارہ ڈیلیٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نیا ٹویٹ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اس میں کتنی لائک آئیں، اس میں کتنی لائکس آئیں گی. تو اب پوپ کبھی لیو کے اوپر پڑ جاتے ہیں، کبھی نیٹو کو رگڑا لگانے لگتے ہیں. میرے خیال ہے کہ آپ کو مجھے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس ٹاک کے لیے. بہتر یہ تھا کہ اگر آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بلاتے وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کرتا. عبداللہ گل صاحب ساتھ ہی رہے گا. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جوہر سلیم صاحب، ایک اپڈیٹ سامنے آئی ہے، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران سے مذاکرات جمعے کے روز ہو سکتے ہیں. اب ایرانی سائڈ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل 2-3 چیزیں تو ابھی تک جو آج کی خبریں ہیں وہ مثبت بھی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ خوشائند ہے جو ہے، کیونکہ ایک تو یہ تھی کہ جس طرح انہوں نے سیز فائر کی میعاد بڑھائی، میرے خیال ہے بہت اہم ظاہر ہے، ورنہ تو اس وقت دیکھیں کس سچویشن میں واپس جو دونوں ملک فریق آ سکتے ہیں. دوسری یہ کہ جو یو این میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا اسٹیٹمنٹ میں ایک کہ اگر امریکہ اپنا بلاکیج ختم کر دے ایران کا تو ہم مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد خیر کچھ خبریں ایسی بھی آئیں جس نے تھوڑا سا کشیدگی میں اضافہ کیا. وہ دیکھیں، وہ جو 2 جہاز ہیں جو ایران نے اس وقت سیز کیے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں. دوسری طرف اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کچھ جہاز ان کے جو ہیں جو ایران کی طرف آ رہے تھے وہ امریکہ نے سیز کیے تھے. وہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. اب اس میں امید یہ ہے کہ کیونکہ ایرانی تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن تو اس پہ واضح ہے، ایسی صورت نکل آئے کہ اگر کچھ دیر کے لیے جو دونوں ہی سائڈ سائملٹینیسلی اناؤنس کر دیں کہ ٹھیک ہے جی بلاکیج جو ہے کم از کم عارضی طور پہ معطل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ہرمز جو ہے وہ بھی اسی میعاد کے لیے کھل رہا ہے، بالکل ان بلاک کر دیں، تو اس کے بعد مذاکرات کا پھر رستہ نکل سکتا ہے. اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کے کچھ اعلانات جو ہے نا آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں، کیونکہ ابھی تک کچھ دن بھی باقی ہیں اس میں جو وہ بات کر رہے ہیں فرائیڈے کی جمعے کی. تو دیکھیے، مذاکرات کا رستہ نکلنا بہت ضروری ہے. یہ صرف ان دونوں فریقوں کے لیے نہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اچھی، یہی آپشن ہے. مذاکرات کی میز ہی سب سے ایک بہتر آپشن ہے جہاں سے ایک ون ون کا دونوں کے لیے رستہ نکلے گا. جنگ کو جاری رکھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے لوز لوز اپوزیشن ہوگی، اور صرف ان کے لیے نہیں، اس خطے کے لیے بھی اور پھر دنیا کے لیے بھی، کیونکہ دنیا کی اس وقت جو پورا دنیا کا اقتصادی ڈھانچہ ہے اس وقت وہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے اس ساری کانفلکٹ کی وجہ سے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس لیے دونوں جو فریق ہیں ان کو ذمہ داری کا اس وقت بہت مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ایک جو ہے نا، ٹھیک ہے دیکھیں مذاکرات ہوتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو ایک اس کا رستہ بھی بنانا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ دونوں فریق وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو CBM جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کی طرف آگے بڑھیں اور اس طرح کے اعلانات کریں جس سے مذاکرات کا رستہ جو ہموار ہو جائے اور انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے، جمعے کو ہوں یا اس سے پہلے ہوں یا ایک آدھ دن بعد میں ہوں. لیکن جو ضروری امر ہے کہ وہ یہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوں، یہ پروسیس ڈیریل نہ ہو. اچھا عبداللہ گل صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اور بھی کئی کی لیڈرز جو تھے وہ شہید کر دیے گئے. پھر مناب سکول کا انسیڈنٹ، ہزاروں شہداء ہم نے دیکھے اور اتنی تباہی پھیلائی گئی ایران میں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران کی جانب سے لچک دکھائی گئی اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. اب اگر امریکہ کی جانب سے ایک ناکہ بندی کی گئی ہے تو ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، مطلب ہم مذاکرات کے لیے نہیں آ سکتے.
تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگین ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بات، وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ غنڈہ گردی کے اصول سے تو نہیں چلے گی نا. یہ تھوڑی ہے کہ لیکن عبداللہ گل صاحب، امریکہ کا کوئی کیا ہی بگاڑ سکتا ہے؟ انہوں نے جس طرح سے جاپان میں جو نیوک گرائے تھے اس کے بعد امریکہ کا کیا ہو گیا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. واقعی یہ بات آپ نے درست کہی کہ اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا ہے امریکہ؟ آج کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا جو ہے کوئی ایلائی نہیں رہا ساتھ؟ آج کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی قوم آج امریکہ کے ہی خلاف کھڑی ہے؟ آخر کیوں؟ آپ مجھے بتائیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایران کے اندر مظاہرے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں حکومت کے خلاف. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک امپائر کے گرنے کے اثرات ہیں جو نمودار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں، جس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ بات کرتے تھے وہ ٹیکنالوجی کہاں کھڑی ہے؟ ابھی یو ایس ایس جارج بش لے کے آئے ہیں، وہ افریقہ سے پورا گھما کے وہ بحر احمر میں بھی نہیں آ سکا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کو خطرہ تھا